السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ زلزال کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو صبح کے فرض نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ بہت اہم سورت ہے، اس میں قیامت کے واقعات کا ذکر ہے۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا یہ تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سورت کا صحیح ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورت کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اس سورت کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ تفسیر۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی زمین پر زلزلہ آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین پر زلزلہ آئے گا، زمین لرزنے لگے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی زمین۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین نکال دے گی أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھ کو۔ یہاں سے بوجھ سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کے نزدیک زمین کے اندر جو بھی معدنیات ہیں، زمین کے اندر جو بھی بھاری چیزیں ہیں، جب زلزلہ آئے گا، قیامت قائم ہوگی تو زمین ان کو نکال پھینکے گی۔ اور بعض کے نزدیک انسان جو زمین پر چلا پھرا کرتے تھے، گناہ کیا کرتے تھے، اپنے گناہ کے بوجھ کے ساتھ زمین کے اندر دب گئے، قبروں کے اندر مدفون ہیں، یا زمین کے اندر ہیں، یا زمین پر بکھرے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے زمین کے اندر حل ہو جاتے، چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ مسلمین ہیں، چاہے ہندو ہیں، وہ زمین کے اندر ہی ہیں، زمین سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ تو قیامت والے دن یہ سارے زمین ان کو باہر نکال دے گی، اور بوجھ ان کو کہا گیا ہے زمین پر جو گناہ گار تھے، مشرک و کافر تھے۔ وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یعنی جب انسان زندہ کر دیا جائے گا، قیامت کے زلزلے سے باہر نکل آئے گا، تو وہ خواب میں ہوگا، ایک قسم کی کنڈیشن ہوگی کہ جس میں وہ سویا ہوا ہوگا، اور جب وہ زندہ کیا جائے گا، باہر نکلے گا، تو وہ حیران ہو جائے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لرز رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن
زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. زمین کے اوپر جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں، جتنے حالات ہو رہے ہیں، جو کچھ اس کے اوپر کیا جا رہا ہے اچھا یا برا، تو یہ ریکارڈ ہے. سائنٹیفک نقطہ نظر سے بھی یہ آواز ایک انرجی ہے، اور انرجی جو ہے اس کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا اور نہ ہی فنا کیا جا سکتا، یہ قانون ہے. تو آواز جو انرجی پیدا کی گئی اللہ کے حکم سے، اللہ نے طاقت دی انسان کو، یہ آواز کی لہریں جو ہیں یہ موجود ہیں ہوا میں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ زمین میں محفوظ ہو جائیں. اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ وہ انرجی جو آواز کی انرجی ہے، یہ جو اعمال ہیں جو اس زمین پہ کیے جا رہے ہیں وہ سارے بیان کر دے گی. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے دیا. فرمایا ان ربک اوحی لہا، بے شک تیرے رب نے اس کو اس کی وحی کی ہوگی. یعنی زمین خبریں اس لیے بیان کرے گی کہ اللہ زمین کو وحی کرے گا، زمین کو حکم کرے گا، اور وہ ساری اپنی خبریں بیان کرے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. ہر انسان کو اس کے اپنے اعمال دکھائے جائیں گے، دوسروں کے نہیں دکھائے جائیں گے. یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، اور یہ گروہ در گروہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، مجمع ہوگا، ٹولیوں میں آئیں گے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے گناہ جو ہے وہ دکھا دیے جائیں گے، اور اعمال اس کو دکھا دیے جائیں گے، یا اس کے جو اچھے کام ہیں اس کو دکھا دیے جائیں گے. اور یہ یاد رکھیں کہ چاہے چھوٹا عمل ہے چاہے بڑا عمل ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کو دکھایا جائے گا، اس کو پیش کیا جائے گا. اس نے یہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو بھی جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی، اچھا کام کیا ہوگا، خیر والا کام کیا ہوگا، اس کو وہ دیکھے گا. ہر اچھا کام، چاہے ایک راستے سے ایک پتھر ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کو اس دن دیکھے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دی جاتی ہے یا نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا جی دیکھیں پہلے تو ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں، یا ان کے اچھے عمل قبول ہوتے ہیں یا نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. جو بھی آپ اچھا عمل کریں گے اس اچھے عمل کو قیامت والے دن پائیں گے، اور اگر آپ برا عمل کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں، تو اس کو بھی آپ وہاں پہ دیکھیں گے. اس طرح فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بھی ذرا برابر برائی کرے گا اس کو بھی وہ دیکھے گا. تو نہ اچھائی ضائع ہوگی نہ برائی ضائع ہوگی. تو یہ ساری وہاں پہ آپ کو دکھا دی جائیں گی. اللہ اس پر قادر ہے. ہاں یہ ایک اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ جو اللہ پاک نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو نیکیاں ہیں ان کا 10 گنا دیا جائے گا، اللہ اس کو بڑھا دے گا، اور جو برائی ہے وہ اس کے مثل اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ وہ اپنے فضل اور رحمت کے مطابق نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور جو برائیاں ہیں اس کی جزا اتنی ہوگی جتنی برائی ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے رحمت کی امید رکھیں، اچھے اعمال کریں، برے اعمال سے بچیں، چونکہ سارے اعمال قیامت والے دن پیش کیے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا. تو جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ جہنم میں جائے گا. ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے لیے عقیدہ ضروری ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان ضروری ہے، یوم آخرت پر ایمان ضروری ہے، انبیاء پر ایمان ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان ضروری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کریں، ارکان اسلام جو ان پر بھی عمل کریں، اور اللہ رب العالمین سے اچھے کی امید رکھیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت والے دن ہمیں اللہ رب العالمین جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.